السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 5ویں پارے سے نصف اخیر کی تلاوت کی گئی ہے، اور 5ویں پارے کے آخری حصے میں بھی سورہ نساء ہی چل رہی ہے۔ انہی پڑھی گئی آیات میں سے میں نے چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج جو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں، ان میں سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، موت کے آہنی پنجے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو بھی موت کے آہنی پنجے یا موت کے فرشتے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، دولت مند، ہر ایک شخص کے پاس موت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں غیب میں سے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی، کسی انسان کو نہیں پتا۔ تو موت سے سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ موت سے کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں ہے، انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری جو تعلیم ہے وہ نمازوں کے قصر کے سلسلے میں، کہ آیا انسان نماز میں قصر کب کرے گا، اور خوف کی نماز کیسی پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری تعلیم دی۔ اب قصر کے بارے میں پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اس سے انسان کو مستفید ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب قصر کب کی جائے گی، کتنے کلومیٹر پر کی جائے گی؟ نیل الاوطار کے اندر بہت مفصل اور بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے۔ علماء کا بہت اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 فرسخ، کوئی کہہ رہا ہے 9 میل، کوئی کہہ رہا ہے 23 کلومیٹر، کوئی 43 کلومیٹر، کچھ 63 کے قائل ہیں، کچھ 80 کلومیٹر کے قائل ہیں کہ اتنی دوری کا اگر سفر ہو تو اس پر قصر کی جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے راجح اور درست بات یہ ہے کہ قصر اس وقت ہوگی جب انسان کوئی ایسا سفر کر رہا ہو جو سفر تھکا دینے والا ہو۔ ہم اور آپ یہاں سے ابھی اگر 40 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں اور وہ سفر تھکا دینے والا ہے، 2-3 جگہ ہم کو آٹو بدلنا ہے، بسیں بدلنی ہے، یا بس ہی 2-3 بسیں بدلنی ہے، تو انسان ایسی چیزوں میں تھک جاتا ہے۔ تو اگر ایسا سفر ہے جو تھکا دینے والا ہے تو اس میں قصر جائز ہے، اور قصر درست ہے، انسان کو قصر کرنا چاہیے،
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہے، اس مہلت سے انسان کو مستفید ہونا چاہیے۔ دوسری بات، خوف کی نماز۔ ہم اور آپ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ خوف کی نماز کیا ہے۔ خوف کی نماز جنگ کی حالت میں پڑھی جائے گی، سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تب بھی نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے۔ روزے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں پر مہلت دی ہے، ایک مسافر پر اور ایک مریض پر، کہ اگر مسافر ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرے، اور اگر مریض ہے تب بھی دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرے۔ لیکن نماز کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، تاخیر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم صرف دنیا کی لایانی باتوں میں الجھ کر کے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ سامنے اگر دشمن کی فوج کھڑی ہو تب بھی نماز میں تاخیر نہیں ہے، اور وہ صلاۃ خوف ہے، اور وہ اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ آدھی جماعت دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی رہے گی اور آدھی جماعت نماز پڑھے گی۔ مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ حدیث میں ہے کہ امام ایک رکعت نماز پڑھا کر کے بیٹھ جائے گا، کچھ لوگ ایک رکعت نماز پڑھ کر کے امام کے ساتھ پھر اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے اور چلے جائیں گے، دوسری جماعت آئے گی، وہ پھر امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی، اور ایک رکعت جو اس کی چھوٹ گئی ہے وہ بھی پڑھے گی۔ اس طرح سے اس کی 2 رکعت نماز ہو جائے گی۔ صلاۃ خوف کی یہ صورت ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ذہن نشین کرنے کی بات، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز حالت جنگ میں بھی نہیں معاف ہے، تو ہم بہت سارے معاملات میں اپنے کام کو ہم مقدم کر دیتے ہیں اور نماز کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تیسری تعلیم، نماز کے بعد اذکار کی اہمیت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، نماز کے بعد جب بھی فارغ ہو تو انسان اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، فرض نمازوں کے بعد انسان پڑھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کے بعد چوتھی تعلیم بہتان تراشی کے بارے میں۔ آج معاملات ایسے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں ہماری زبان دوسروں کے چغلی سے، حسد سے، دوسروں کی برائی سے ہماری زبان محفوظ نہیں ہے۔ بہتان تراشی کی سزا کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ انصار کے قبیلے میں سے ایک قبیلہ بنی ظفر کا قبیلہ تھا، اس میں سے ایک شخص نے ایک انصاری صحابی کی زرہ چوری کر لی تھی۔ زرہ چوری کرنے کے بعد جب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، راز فاش ہو گیا، تو اس نے وہ زرہ اٹھا کر کے ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور بنی ظفر کے بہت سارے لوگوں کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی زبان درازی کی وجہ سے، باتونی ہونے کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
تو اگر کوئی شخص کسی پر بہتان تراشی کر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، بہتان تراشی کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ جس شخص نے بہتان لگایا ہے اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی، صرف اس معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک تیسری سزا یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے فاسق و فاجر کی لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ بہتان تراشی کی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ ہم کو جو اپنا معیار بنانا ہے، جو جس معیار پر ہمیں چلنا ہے، جو راستہ ہمیں انتخاب کرنا ہے، وہ راستہ صحابہ کرام کا منہج ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی آیت کا نزول ہوتا تو اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوتے۔ ان کا راستہ ہم چھوڑ کر کے کسی اور کا راستہ ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا اگر ہمیں جو راستہ اپنانا ہے وہ راستہ صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہے، جو عمل ہمیں پیش کرنا ہے اس پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہے یا نہیں، تب ہم اس عمل کو قبول کریں گے، ورنہ وہ عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شرک اور مشرک کا انجام بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، قرآن نے مختلف جگہوں پر کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، ساجھی بنایا، اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ ایسا کر کے آئے کہ وہ گناہ سمندر کے برابر ہو، پہاڑ کے برابر ہو، تو اس گناہ کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ ملا ہوا ہو۔ شرک اللہ رب العالمین کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہیں بلایا جاتا ہے، جب کہیں معاملہ کوئی پھنستا ہے تو بلایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا قوامین للہ شہداء بالقسط، آپ گواہی دینے والے اور گواہی پر قائم رہنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بنیے۔ کسی غریب کو دیکھ کر اس کی غربت پر نہ ترس آئے، اور کسی امیر کو دیکھ کر اس کی مالداری پر رشک نہ آئے کہ انسان فیصلہ غلط سنا دے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا کہ جاؤ وہاں کے جو کھجور ہیں یا جو باغات ہیں ان پر اندازہ لگاؤ، تخمینہ لگاؤ کہ کتنا پھل ہوگا اندازاً۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں کے خیبر کے یہودیوں نے ان کو کچھ رشوت دینی چاہیے، کچھ رشوت دینی چاہیے، پیشکش کی کہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو جس شخص نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے دنیا کا سب سے محبوب شخص ہے، اور میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تم مجھے دنیا کے سب سے مبغوض اور سب سے بدترین قوم ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور تمہاری دشمنی میں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عدل نہ کروں۔
یعنی جتنا ہے اتنا میں جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاؤں گا. تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے. قرآن نے دوسری جگہوں پر کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی اگر ابھی فیصلے کے لیے بلایا جائے، بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس وقت مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اب یہاں بدلہ لے لیا جائے. ایسا معاملہ نہیں ہے. کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ غلط فیصلہ کر دیں. تو قرآن عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ایک آخری تعلیم جو اس پارے کی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کا معاملہ کیا ہے. منافقین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بذات خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے ان کا ٹھکانہ، منافقین کا جو ٹھکانہ قرآن نے بتلایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے ان کا ٹھکانہ قرآن کریم نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ بتلایا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مذموم صفت سے بچائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.